جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جفا ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار محمد آ گئے 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 اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک سب لوگ نہیں کہیں بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا سبحان اللہ اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا بیٹے کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا ہر شخص کا دل بدلے گا اب ہر فرد ہدایت پائے گا دربار لگے گا آقا کا انصاف یقیناً پائے گا سچائی سچائی اور انصاف کا لگنے والا ہے دربار محمد آ گئے محمد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دمدار دمدار محمد آ گئے محمد آ گئے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار محمد آ گئے محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان محمد میرے ساتھ مل کر پڑھیں محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے میرے ساتھ پڑھیں محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے اور کہ یہ جبر کے ظلم کے یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے سب کلیاں 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 لوری گائیں گی گلشن کے گل مسکائیں گے سب کلیاں لوری گائیں گی گلشن کے گل مسکائیں گے ہر سمت اجالے بکھریں گے سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے جب عام نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تب چوب چوب کے مستی میں تب چوب چوب کے مستی میں یہ بولے گا سنسار محمد آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے
محمد آ گئے آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا محمد آ گئے 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 جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کھملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مزدہ دیا کیا مزدہ اور کیا انعام دیا سماعت فرمائے وہ دیکھو عبداللہ کے گھر وہ دیکھو عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد آ گئے محمد آ گئے شہنشاہ ترنم بت خانے سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے بت خانے سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی دنیا سے اندھیرے جانے لگے توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی ایمان کے اجالے چھانے لگے جب عبداللہ کے ٹوٹے گھر میں سرور عالم آنے لگے بیڑا پار سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی دنیا سے اندھیرے جانے لگے توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی ایمان کے اجالے چھانے لگے جب عبداللہ کے ٹوٹے گھر میں سرور عالم آنے لگے لوگوں بول اٹھی یہ کسرا کی دیوار محمد آ گئے محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد شہزادہ احسان الہند فاضل آ گئے محمد آ گئے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جفا ظلم کا جب گئے گرم ہوا بازار محمد آ گئے محمد آ گئے اور دنیا میں جو وفاداری ہے ایمان ہے ایقان ہے وہ سب کا سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ نہیں آپ لوگ بتائیں یہ دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں نعمات ہیں وفاداری ہے ایمان ہے شعور ہے توحید ہے
دنیا میں جو کچھ بھی رونقیں ہیں، رنگتیں ہیں، وہ سب کس کا صدقہ ہے؟ رسول اللہ کا۔ کس کا؟ بآواز بلند بتائیں کس کا؟ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اور الحمدللہ ساری کائنات رسول کا صدقہ کھا رہی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں حضرات کہ اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے محبت رکھتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے اور وفادار ہے، قسم خدا کی یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ فرامین کا۔ سماعت فرمائیں۔ اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ، ایمان کی اور خودداری کی، اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی، اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ، ایمان کی اور خودداری کی، اب دھوم دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی، ہو جائے گی خاموش زباں عیاری اور مکاری کی، اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سو فرما برداری کی، ماں باپ کے اب ہو جائیں گے بچے فرما بردار، محمد آ گئے۔ سادات مکن پور شریف محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اور آخری بند پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی کمزور نہیں ہوگا، کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جری ہو قوی ہوگا، آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، سب نبیوں کے سردار ہیں جو، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، سب نبیوں کے سردار ہیں جو، کوئی صدیق عمر ہوگا، کوئی عثمان و علی ہوگا، اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گا سنسار، محمد آ گئے، نعرے تکبیر، نعرے محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اور آپ حضرات کو رستے میں، قصبوں میں، گاؤں میں، شہروں میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ضرور ملتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے میلاد کیوں مناتے ہو؟ کیا میلاد میں سرکار کی آمد ہو جاتی ہے؟ معاذ اللہ، وہ تو اپنی قبر میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ زندہ نہیں ہے، اور جب ان کی زندگی کو، انبیاء کی زندگی کو، مرسلین کی زندگی کو ثابت کر دو تو کہتے ہیں اپنی قبر ہی تک محدود ہیں، وہ قبر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور جب آپ ان سے واقعات پوچھو گے تو وہ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ان کے خواب میں آئے ہیں، کبھی ان کے خواب میں آئے ہیں، اور قرآن و حدیث جب وہ پڑھتے ہیں تو انبیاء، مرسلین، صحابہ، شہداء، ان سب کی زندگی کا ثبوت بھی انہیں ملتا ہے، لیکن یہ قرآن ان کی زبان تک رہتا ہے، ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والوں، وَلَا تَقُولُوا، اور ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی ہے. اللہ اکبر. اور میرا نبی تو سردار انبیاء ہے، میرا نبی تو نبیوں کا سردار ہے. ایک روایت اور سن لیں، اس کے بعد میں اپنا مقطع کا یہ شعر پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی قبر پر پہنچتے ہیں. تو یہ جماعت نہیں ہے، اس طرح کی جماعت والے اس دور میں بھی پائے جاتے تھے. اللہ اکبر. مروان نے دیکھا کہ حضرت ابو ایک شخص ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے، قبر سے لپٹ کر رو رہا ہے. اس کے بعد مروان پہنچا اور اس نے کہا ماذا تصنع، کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ گھمایا. مروان نے صحابی رسول کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد اس پر خوف طاری ہو گیا، ڈر گیا. اللہ اکبر. یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جئتو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی بالحجر، کہ اے مروان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری اس دور کے سچے اور پکے اہل سنت والجماعت والے تھے، اور ان کے مد مقابل وہ دوسری جماعت والا وہ بھی موجود تھا. اللہ اکبر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے، ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے. اور میلاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور آمد ہوتی ہے. اور صرف میلاد ہی میں نہیں، غلام جب بھی مصطفیٰ کو پکارتا ہے مصطفیٰ کی آمد ہو جاتی ہے. میں مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں، ایک خیال پیش کیا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہیں. بیچ والے لوگ محسوس ہوتا ہے کہ جے پور کے پہاڑوں کے بیچ میں رکے ہوئے ہیں. ہاں بہت ٹھنڈے. ایک بار بیچ والے لوگ کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں حضرات. محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. جب کوئی پریشانی آئی، تکلیف میں جب بھی آیا میں، جب کوئی پریشانی آئی، تکلیف میں جب بھی آیا میں. اس عالم ہستی میں لوگوں گر کوئی کہیں دکھ پایا میں. غم نے ہے مجھے جب بھی گھیرا، دکھ درد سے جب ٹکرایا میں. غم نے ہے مجھے جب بھی گھیرا، دکھ درد سے جب گھبرایا میں. جب بھی کوئی تکلیف پڑی، جس وقت شجر گھبرایا میں. میلاد منا لیا آقا کی، اس وقت میرے غم خوار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے. انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی. آپ سن رہے ہیں عمران خان مدنی کی طرف سے اسلامک آواز. اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں.